ایک ان کی وجہ سے شروع ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ عمر ابن المحی ایک بت مکہ کے اندر لے کے آ گیا اور سارے قبیلے والوں کو اور سارے مکہ والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ ہر ایک قبیلے والا اپنا اپنا ایک قبیلے کا بت وہ بنا کے اس مکہ کے اندر رکھے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے۔ تو ان سب قبیلے والوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے بت بنائے اور مکہ کے اندر رکھ دے، لیکن اس کے اندر ایک شرط رکھی گئی کہ جو جس نے بھی بت بنانا ہے، جس قبیلے نے بھی بت بنانا ہے، وہ مٹی جو ہے نا وہ مکہ کے استعمال کرے، کیونکہ یہ پاک مٹی ہے نا، تو خدا کا نائب ہم بنا رہے ہیں، اللہ کا نائب بنا رہے ہیں، جن کو کوٹا دیا جائے تو وہ بھی تو پاک مٹی سے بنانا چاہیے۔ تو اس نے یہ شرط رکھی کہ جو بت بنانا ہے وہ مکے کی مٹی سے اٹھا کے بنانا ہے۔ تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت علیحدہ علیحدہ بنا کے کعبے کے اندر رکھ دیا، اور جب جس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا، تو اس کے بت کو بھی نکال کے اس کو مکہ میں سے نکال کے پھینک دیا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، عجیب قسم کی جہالت کے لوگ تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سفر پر گیا اور وہ اپنے بت کو ساتھ لینا بھول گیا۔ بت کو جب ساتھ لینا بھول گیا اور اس کو راستے میں اس کا دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنی بت کی پوجا کروں۔ جب اس نے دیکھا وہاں راستے میں پڑاؤ کیا اور اس کے پاس تو بت نہیں تھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی میرے پاس تو بت بھی نہیں ہے، میں تو اپنے خدا کو جو ہے نا وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے جو کھجوریں لی ہوئی تھی اس کھجوروں کی گٹھلیاں نکالی، اور ان کھجوروں کی گٹھلیاں ساری نکال کے اس سے اپنے جو بت کی جو تھی وہ شکل بنائی، پھر اس کی پوجا کی، اس کی عبادت کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو کھجوروں کا تو اس نے خدا بنا دیا، بت بنا دیا۔ اب وہ کیا کرتا، اس کو بھوک کی شدت نے جب ستایا، پریشان کیا، تو اس نے کیا کہ اسی بت کے آہستہ آہستہ پاؤں کاٹنے شروع کر دیے، پھر اس کا ہاتھ توڑا، پھر اس کے ناک توڑی، پھر اس کا کان توڑے، آہستہ آہستہ وہ اپنے سارے بت کو اپنے خدا کو کھا گیا۔ کمال بات ہے کہ بندہ خدا کو کھا گیا۔ اس طرح اکبر حالی نے کہا ہے نا کہ شعر ہے کہ جو پڑے ہیں، جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ اتنی جہالت کے اپنے ہاتھوں سے ہی بنانا، پھر اس خدا کو پھر خود ہی کھا جانا۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بھئی بت تو کوئی فائدہ نہیں دیتے، بت نے تو مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے فائدہ پہنچایا، تو بے جان ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سفر پہ جا رہا تھا، ساتھ اپنے بت کو لیا ہوا تو مجھے راستے میں کہیں کام پڑا، تو میں نے سامان اپنا بت کو ایک جگہ پہ رکھا اور میں اپنے کسی کام کے سلسلے، حاجت کے سلسلے تھوڑا آگے چلا گیا۔ واپسی پر جب آیا تو اس بت کے اوپر کھڑ کے لومڑی پیشاب کر رہی تھی۔ اب میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ عجیب خدا ہے کہ جو